فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کلام دا دوسرا پارہ ہے، اور سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ سپارے دا تیسرا رکوع ہے۔ اس مقام دی شان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان نو خطاب فرماندیاں ہویاں اے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والیو، اللہ تانوں آزمائے گا، مختلف طریقیاں دے نال تواڈی رب آزمائش کرے گا۔ کدی اللہ تانوں کسے چیز دا خوف دے کے آزمائے گا، کدی میرا رب تانوں بھوک دے کے آزمائے گا، کدی مال جان اور رزق دی پھلاں دی کمی دے کے تانوں آزمائے گا۔ لیکن ان ساریاں آزمائشاں دے اندر جیڑا انسان کامیاب ہو گیا، اس انسان واسطے بشارت ہے کہ میرا رب انہوں اپنے ہدایت یافتہ لوگاں چ بھی شامل کرے گا، اور میرا رب انہوں کل قیامت والے دن اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس وقت جو حالات ساڈے ملک دے اندر بنے نے، اے حالات اسی طرح دے نے کہ رب دی طرفوں ایک آزمائش ہے۔ خوف اور جنگ دا ڈر اور خوف، موت دا ڈر اور خوف، اس وقت ساڈے ملک پاکستان دے لوگاں دے اندر موجود ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کی ہو جائے۔ جنگ دے حالات نے اور مختلف جگہ تے ملک پاکستان دے اندر دشمن دی طرفوں اٹیک کرن دی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے رب نے اپنی حفاظت دے نال سانو ساریاں نو بچایا ہے، تے انشاءاللہ سانو یقین ہے کہ رب ہی ساڈیاں حفاظت کرے گا۔ حضرات، ان حالات دے اندر جڑے حالات اس وقت بنے ساڈے واسطے شریعت دین اسلام دے اندر کی رہنمائی ہے، اللہ اور اس دے رسول نے ان حالات وچ سانو کس طرح دا کردار ادا کرن دا حکم دیتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دیاں آیات تو اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین تو
میں چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑی توجہ نال انہاں باتاں نو سماعت بھی فرمانا اور کوشش کرنی ہے کہ انہاں تے رب سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جدوں حالات اس قسم دے بندے نے نا، اور میں سمجھنا کہ یہ مسلمانوں واسطے آزمائش ہے، رب آزماند ہے، خوف دے کے رب آزماند ہے۔ جس طرح کہ اس وقت خوف دا تسلط ہے اور اللہ آزماند ہے، بھوک دے کے آزماند ہے، مالاں تے جانا اور رزق دی پھلاں دی تنگ دستی دے کے آزماند ہے۔ اور آزمائش ہوندی ہے کہ انہاں حالات دے اندر بھی اے بندہ میرے نال جڑیا رہندا ہے کہ نہیں جڑیا رہندا۔ ویکھو نا، کھا پی کے جدو ٹھڈ بھریا ہوئے تے پھر الحمدللہ کہنا سوکھا ہوندا ہے، کیوں جی انجی گل ہے نا، بھرے ٹھڈ نال جدو ڈکار ہوندے نے تے بندہ پھر کہہ چھڑدا ہے جی الحمدللہ۔ مزہ تے تاں ہے بھوک ستا رہی ہوئے، خوف مسلط ہوئے اور نقصان سامنے نظر آ رہے ہون تے پھر بھی بندہ رب دی تعریف کرے، اللہ دی حمد کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی تکلیف آ جائے اس تکلیف دی اندر صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہ چھٹن دے وے، تحمل اور پرتباری دا دامن ہاتھ وچوں نہ چھٹن دے وے۔ تے رہی گل اے جی مر جاں گے، اٹیک ہو رہے نے، موت آ جائے گی، اگر انہاں حالات دے اندر دشمن تے دشمن بھی ہو جیڑا پتاں دا پجاری ہے، دشمن بھی ہو جیڑا شرک کرنے والا ہے، دشمن بھی ہو جنہوں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانہ دا اصلی دشمن قرار دیتا ہے، دشمن بھی ہو جنہوں عرش والے رب نے بھی مسلمانہ دا دشمن آکھے ہے۔ اگر اس دشمن دے وار کریاں جے سانو موت آ جائے تے اللہ دی قسم ہے موت بھی بڑی مبارک ہے، اتلو موت دے نال اکھاں بند ہون دی دیر ہے اتلو جنت دے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ شہادت دی موت ہے، اے رب دی طرفوں شہادت دی موت بہت بڑا انعام۔ اللہ اللہ، تے اے جڑی جنگ لگی ہے نا جدا اے آغاز سمجھ لو کہ ہو رہے ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید بند ہو جائے گی، نہیں، محسوس اس طرح ہوتا ہے ایک ایسے غزوے دی آغاز دی بنیاد رکھ دیتی گئی ہے جدی پشین گوئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سی۔ اور الحمدللہ ساڈا ایمان ہے کہ میرے نبی دی زبان تو جیڑی گل نکلی ہے وہ دے وچ کوئی شک و شبہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اے غزوہ ہند دے بارے شاید تساں سنیا ہوئے گا پہلا میں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو غزوات، دو جنگاں جیڑیاں ہون گیاں تے انہاں دے اندر شرکت کرنے والے جڑے نے نا اللہ انہاں سارے نو اپنی جہنم دی اگ تو بچا لے گا۔ او دو غزوے کہڑے نے؟ فرمایا ایک غزوہ ہند جیڑا ہندوستان دے کافراں تے مشرکاں نال لڑیا جائے گا، اور ایک کو غزوہ جیڑا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نال مل کے دجال دے خلاف لڑیا جائے گا۔ حضرات محسوس اس طرح ہوندا ہے، آکھو کہ محسوس کیویں ہوندا ہے؟ اب کئی لوگ جڑے دنیا دار نے نا جنہ دی نظر صرف سیاست اوپر ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں جناب اے کوئی اج کل گلاں پیا کردا ہے، او جی او کافراں دا ملک اوتھے جڑا مودی ہے نا انہاں دا وزیر اعظم، وہ اپنے اقتدار نو بچان واسطے الیکشن نیڑے آ رہے ہیں، وہ اس واسطے کم پیا کردا ہے۔ اور کئی یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ساڈے ملک دے جڑے جنرل صاحب نے وہ اپنی ملازمت دی توسیع واسطے انہوں نے کم چھیڑ دیتا ہے۔ یہ لوکاں دیاں گلاں نے، اسی نہیں سمجھتے، اسی تے یہ سمجھنے ہاں محبوب علیہ السلام نے جڑی پشین گوئی کیتی وہ پوری ہو رہی ہے۔ کیویں؟ جیڑے ڈرون میزائل پاکستان وچ ہندوستان دی طرفوں آ رہے ہیں، بتا جی وہ کنا دے نے؟
اسرائیل دے کنہ دے نے یہ دا مطلب ہے اسرائیل یہودی تے ہندو مشرک اس وقت کی نے اکٹھے نے اتلو یہودیاں نے غزہ نو مٹان دی پوری کوشش کی تھی انہوں مٹا دیتا ہے اتلو اس وقت یمن تے حملہ آورے یمن دے ایئرپورٹ نو تباہ کر دیتا گیا ہے یمن دے مسلمانہ نو انہاں نو شہید کیتا جا رہا ہے اور اتنوں ایتل ہندوستان نو اگے لگا کے ملک پاکستان دے مسلمانہ نو انہاں نو جناب مشغول کر دیتا گیا ہے مصروف کر دیتا گیا ہے تاکہ غزہ دی طرف توجہ نہ کرن اے شام دی طرف توجہ نہ کرن اے یمن دی طرف توجہ نہ کرن اے یہودی سازش ہے اور ایک کفر دا گٹھ جوڑے سارے کافر اکٹھے ہو کے مسلم امت نو مسلمانہ نو ختم کرن دے در پینے اور پوری دنیا دے یہودی تسلط دیاں کوششاں ہو رہی نے یہودی حکومت پوری دنیا تے بنانا چاہ رہے ہیں اور پوری دنیا دی حکومت کرنا چاہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل دی او جناب کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی اللہ دی توفیق نال رب دا قرآن پڑھنے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھنے ہیں اس واسطے سانو شریعت دی روشنی دے اندر دین اسلام دی روشنی دے اندر اے حالات سیاسی نظر نہیں آ رہے سانو دے اے نظر پہ آندا ہے کہ اے غزوہ ہند دی آغاز اور دی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور دی ابتدا ہو رہی ہے اور دعا کرو اگر اے غزوہ ہند شروع ہو رہا ہے اللہ سانو مسلمانوں نو ثابت قدمی عطا فرما دے اے دے اندر اگر اسی غازی بنان گے اللہ دی قسم جہنم تو آزاد ہووانگے اس دے اندر اگر شہید ہووانگے رب کعبہ دی قسم رب دی جنت دے مہمان بنانگے یہ بڑا شارٹ کٹ رستہ جے رب دی جنت دے جان والا اس واسطے میں ایک گلاں آغاز وچ تاں کیتیاں نے کہ آ جڑا خوف ساڈے قوم تے مسلط ہے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے اے جناب بمباری ہو رہی ہے اٹیک ہو رہے ہیں ڈرون گر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا اللہ دی رحمت نال اے اللہ دی توفیق نال قرآن کہہ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ تھوڑیاں جماعتاں زیادہ جماعتاں دے اللہ دے حکم نال غالب آئیاں نے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ اے اگر اسی تعداد وچ تھوڑے ہاں اگر ساڈے کول اگر سمجھ دے ہو کہ ساڈے کول ٹیکنالوجی دی کمی ہے ساڈے کول مثال دے طور تے اسلحے دی کمی ہے ساڈے کول افراد دی کمی ہے ساڈے کول تعداد دی کمی ہے ساڈے کول پیسے دی کمی ہے تے کوئی ٹینشن نہیں ساڈے کول او چیز ہے جیڑی دنیا دے کفر کول کوئی نہیں ساڈے کول ایمان ہے انہاں کول ایمان کوئی نہیں اور یاد رکھو اسلحہ نہیں لڑدا افراد دی قوت کم نہیں ہوندی باذن اللہ اگر غلبہ ہوندا ہے تے اللہ دے حکم نال ہوندا ہے اور بولو ایمان لڑدا ہے کون لڑدا ہے اور ساڈے اللہ دی رحمت نال ایمان موجود ہے آؤ ذرا قرآن دیاں آیات سنو میرا رب مینوں تانوں انہاں حالات دے اندر کیڑا کم کرن دا حکم دے رہا ہے آ سنیا جے قرآن اعلان فرما رہا ہے مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو انہاں حالات وچ جڑے کم کرن دا رب نے آرڈر دتا ہے نا او ذرا توجہ نہ سماعت فرمانا تے افواہاں اڑانا خوف پھیلانا اور قوم دی اندر پریشانی پیدا کرنا چھڑ دیو کوئی فائدہ نہیں ہے دا مضبوط مسلمان بنو مضبوط مومن بنو رب کعبہ دی قسم کامیاب ہوے جدے دل وچ اسلام ہے کامیاب ہوے جدے دل وچ ایمان ہے اور مومن موت کولوں نہیں ڈردا بولو مومن موت کولوں تسی ڈردے ہو نہیں ڈردے کیونکہ سانو یقین ہے مرن تو بعد رب دی جنت ساڈا انتظار کر رہی ہے جے اسی زندہ رہاں گے انشاءاللہ تبھی رب دی رحمت دے نال زندہ رہاں گے غازی بن کے زندہ رہاں گے اس واسطے کوئی لوڑ نہیں ڈرن دی پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں اور پھر رب دی رحمت تو بعد سانو اپنی فوج اوپر اعتماد ہے تانوں بھی ہے وے اس وقت بھی کئی بدبخت کئی بے ایمان قسم دے لوگ مختلف قسم دیاں بکواسات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے
ایک بات کی سی اپنے دور کے اندر کہ جدو جنگ شروع ہو جائے، جنگ شروع ہونے تو بعد جڑا اپنی فوج دے خلاف بکواس کر دے، انہاں دے خلاف باتاں کر دے، وہ ملک و قوم دا غدار انسان۔ بولو کون ہے؟ اچھی بولو ذرا کون ہے؟ کہ ہن جنگ شروع ہے نا، ہن جیڑا فوج دے خلاف باتاں کرے، پاویں کوئی سیاسی ہو جناب حکمران ہوے، پاویں کوئی سیاسی ہوے، پاویں کوئی مذہبی ہوے، جیڑا بھی ہوے، اس وقت ضرورت ہے پوری قوم اپنی فوج دے پیچھے کھڑی ہوے۔ کہو انشاءاللہ اسی اپنی فوج دے نال، کہو انشاءاللہ اسی انہاں دے پیچھے کھڑے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ جان دی ضرورت پئی جان دے آنگے، مال دی ضرورت پئی مال دے آنگے، خون دی ضرورت پئی خون دے آنگے، وہ جو کچھ اسی کر سکنے ہیں انشاءاللہ کرانگے، کہو انشاءاللہ۔ اور اساں اپنی زباناں نو گندیاں نہیں کرنا، اپنی فوج دے خلاف اساں انہاں نو مضبوط کرنا ہے، انہاں دی کمر پیچھے اساں انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے، انہاں لڑنا ہے، اساں انہاں نو مضبوط کرنا ہے۔ آج جڑے سیاستدان تے جڑے حکمران بے قسم دیاں باتاں کر رہے ہیں، اگر انہاں تک ساڈا پیغام پہنچے، انہاں نو بھی دسو خدا را اور ظالم نہ بنو، غدار نہ بنو، ملک پاکستان دے یار بنو، اسلام دے محب اور پاکستانی بنو، غدار نہ بنو جڑا انہاں حالات وچ اپنی فوج نو کمزور کر دے اور سب تو بڑا ملک دا اور قوم دا اور غدار انسان ہے۔ اللہ سانو غداری تو محفوظ فرما لے۔ اور رب کی آندا ہے انہاں حالات وچ اساں کی کرنا ہے؟ بارہ رب دے قرآن دا 10ویں تے سورت دا نام سورہ انفال ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے اہل ایمان نو خطاب کیتا، کی آکھیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والیو، اچھا ایک حدیث بھی سنا دیا اس ضمن دے اندر، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت دی تمنا نہ کرو، جنگ دی تمنا نہ کرو، دشمن نال ملن دی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ مسلط کر دیتی جائے تے پھر یاد رکھو کہ رب نے جنت رکھی ہے تے تلواراں دے سائے تلے رکھی ہے۔ پہلی گل ہے جنگ دی تمنا نہ کرو، لیکن اگر کفر والو دشمن والو جنگ مسلط کر دیتی جائے تے پھر کیے؟ فرمایا پھر جنت تحت ظلال السیوف، پھر تلواراں دے سائے تلے جنت ہے۔ کی معنی؟ اگر کافر والو جنگ مسلط کر دیتی جائے پھر پیچھے ہٹنا، پھر بولو پسپائی اختیار کرنا، پھر بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ پھر جی جان دے نال کافر دے نال لڑنا ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، قرآن کی آندا ہے، فرمایا اے ایمان والیو اذا لقیتم فئۃ، جدو تسی دشمن نال ملاقات کرو، کافر نال ملاقات کرو، میدان جنگ دی بات ہو رہی ہے، اذا لقیتم فئۃ، جدو میدان جنگ دے اندر تسی دشمن نال ملاقات کرو تے اللہ پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا فثبتوا، پھر ثابت قدم رہا جے، پھر اپنے قدماں دے اندر لغزش نہ ہون دیا جے، اپنے قدماں نو پیچھے نہ ہٹن دیا جے۔ جدو میدان جنگ وچ دشمن نال تواڈی ملاقات ہو جائے فثبتوا تے ثابت قدم رہنا۔ بولو کی رہنا؟ اوے بولو کی رہنا؟ سارے بولو کی رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ تے دوسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ دا ذکر بہت زیادہ کریا جے، رب نو چوکھا یاد کریا جے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ میرے رب نے دسیا ہے میدان جنگ وچ کامیابی اگر چاہندے ہو،
میدان جہاد وچ اگر کامیابی چاہندے ہو، اگر کفر دے مقابلے دے اندر کامیابی چاہندے ہو تے دو کام تانوں کرنے پین گے۔ ایک ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، نمبر دو اللہ دا کثرت نال ذکر کرنا ہے۔ اوے چاہیدا اس آیت دی روشنی دے اندر سانو اس وقت کی کرنا چاہیے؟ ایک تے ساڈے قدم مضبوط رہن، ساڈے عقیدے مضبوط رہن، ساڈا ایمان مضبوط رہے، اور دوسرا کام وذکر اللہ، نمازاں دی پابندی کیتی جائے، کیونکہ نماز سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن نے آکھیا نا وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے۔ اور چاہیدا اس وقت دے وے مسجداں بھر جان نمازیاں دے نال، مسجداں دے اندر جگہ نہ باقی بچے، مسجداں فل ہو جان نمازیاں نال، نمازاں پابندی نال قوم ادا کرن لگ پوے، مسلمان پابندی نال نمازاں پڑھن لگ پین، اللہ دا ذکر چوکھا تو چوکھا کیتا جائے، صبح شام دے اذکار دی پابندی کیتی جائے، نمازاں تو بعد بھی اذکار کیتے جان، راتاں نو اٹھ کے بھی اذکار کیتے جان، رب کولوں دعاواں کیتیاں جان۔ فرمایا ایمان والیو جدوں دشمن نال ملاقات ہو جائے فاسبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم لے آجے تے اللہ دا چوکھا ذکر کرے آجے۔ اللہ جدوں دو کام کران گے تے کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ تانوں کامیابی عطا فرما دے گا، رب کامرانی نصیب فرما دے گا۔ اور میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ وچ بھی نماز چھڈی، اچھی بولو چھڈی۔ اسی ایتھے اپنے گھراں چ رہ کے، اپنے ملک چ رہ کے نماز پڑھن واسطے تیار نہیں، اور میرے نبی نے میدان جنگ وچ نماز نہیں چھڈی، بلکہ قرآن وچ میرے رب نے جنگ دی حالت وچ نماز پڑھن دے احکامات بیان فرمائے نے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جنگ دی حالت وچ نماز پڑھن دا طریقہ سکھایا ہے۔ حضرات نماز میرے نبی نے میدان جنگ وچ نہیں چھڈی، تے سانوں بھی بولو چھڈنی چاہیے، اونج بھی نہیں چھڈنی چاہیے۔ تے انہاں حالات وچ رب آندا ہے وذکر اللہ، اللہ دا ذکر چوکھا کرو، کثرت نال رب نو یاد کرو، اور سب تو بڑا ذکر ہے تے نماز ہے۔ نماز تو بعد ذکر ہے تے بولو رب دا قرآن، بولو کی ہے؟ سانو قرآن کثرت نال پڑھنا چاہیے، نمازاں پڑھنیاں چاہیے نے، تہجد رب توفیق دے پڑھنی چاہیے، اور سانو اپنی افواج واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے نے، اپنے ایمان دی ثابت قدمی واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے نے، امت مسلمہ دی کامیابی اور مدد واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے نے، کفر دے خلاف بد دعاواں کرنیاں چاہیے نے۔ اگے میرے رب نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دوسرا حکم، پہلی آج دو حکم دیتے نے، ثابت قدمی اختیار کرے آجے تے رب دا ذکر چوکھا کرے آجے۔ نمبر دو دوسری آیت فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ایتھے رب نے کیا کہ فرمایا جدو دشمن نال ملاقات ہوئے، جدو دشمن سامنے آ جائے، جدو دشمن دے نال مقابلہ شروع ہو جائے، پھر کی کرنا ہے؟ اونج بھی اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، لیکن انہاں حالات دے اندر سپیشلی حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے پیغمبر جناب محمد، سارے آکو صلی اللہ ہو، اور درود گج کے پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے جے، اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرے جے، اللہ تے او دے رسول دا کہنا منیا جے، اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگیا جے، اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرے جے۔ ولا تنازعوا، آپس وچ جھگڑے نہ کرے جے، آپس وچ اختلاف رب آندا آپس وچ جھگڑے نہ کریا جے، جدو دشمن نال مقابلہ ہوئے ادو آپس دے اختلافات مٹا کے، آپس دا انتشار ختم کر کے، آپس دے اختلافات مکا کے متحد ہو جایا جے۔ رب کی آندا ہے آپس دے اختلافات مٹا کے کی ہو جایا جے، سارے بولو ہاں، متحد ہو جایا جے۔ تے اج نہ ہون بھی جناب محاذ کھڑے کیتے نے، ادھروں جنگ دا آغاز ہے، ادھروں دشمن نال ساری فوج برسرے پیکار ہے، تو ادھروں کئی بدبخت ایسے نے جڑے اس وقت بھی فوج دے خلاف بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اینا حالات دے اندر قوم نو فوج دے خلاف کرن دا مطلب کی ہے بلا جان دیو کی ہے کہ ادھروں دشمن دے نال ساری فوج پر سرے پیکار ہے، ادھروں اندر عوام فوج دے خلاف ہو جائے، اور جے پچھوں تسی اپنی فوج دی مخالفت کرو گے، اگو دشمن بھاری دشمن، اسلحے والا دشمن، زیادہ ٹیکنالوجی والا دشمن، زیادہ تعداد والا دشمن، ادھروں وہ حملہ آور ہے، اندروں تسی حملہ آور ہو جاؤ، تے تہاڈا کی خیال ہے فوج مٹ جائے گی تے تسی بچ جاؤ گے؟ اور دسو آج جڑے آج فوج دے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اوے اگر فوج اے اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے کہ ساری اسلامی فوج نو شکست ہوے، لیکن میں پوچھنا اگر انہاں نو شکست ہوندی ہے تے اسی تسی بچ جاواں گے؟ کیوں جی سانو آوندے نے ٹینک چلانے، اور جیڑیاں گناں دی اوتھے لوڑ ہے انہاں نو تسی چلا سکدے ہو؟ میں اگے بھی ایک جمعے چاہیا سی، ایک کسے دے گھر ایک نکا جہا 3 بور دا پسٹل آ جائے نا، تے ایک بندے نے پھڑیا تے باقیاں دا پیشاب پیا نکلدا ہے، حالانکہ نکا جہا ایک موزل ہے، 3 بور دا پسٹل ہے، تے تیرا کی خیال ہے کہ سرحد تے کیڑے کیڑے ہتھیار استعمال ہوندے نے تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور تو وہ چلا سکنا؟ ایتھے ڈرون آندے نے تے نکے نکے حملے ہو رہے ہیں، جہدے نال کو 2-4 بندے اگر جناب مر جاندے نے یا کوئی چھوٹی موٹی عمارت گر جاندی ہے تے خوف ہے کہ لوکاں دیاں رات دیاں نیندراں اڈیاں نے، لائٹاں بند کر دیو، چلو یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے، ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لائٹ آف کر دیو، کوئی لائٹ نہ چلاؤ، گھروں باہر نہ نکلو، ہیں جی احتیاطی تدبیر ہونی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن دیکھو کہ سانو اینا دا مقابلہ کرن دی ہمت ساڈے وچ نہیں، اینا دا مقابلہ بھی کرنا ہے تے کنے کرنا ہے؟ بولو اوے اچھی بولو، کہ تہاں جفا مار لینا میزائل نو کہ اساں تینوں چلن نہیں دینا؟ بھائی اپنی خوف دے اپنی فوج دے خلاف بکواس کر کے تسی صرف فوج نو کمزور نہیں کرتے، اپنے ملک نو کمزور کرتے ہو، ملک دی عوام نو کیا تسی انہاں ہندواں دا غلام بنانا چاہتے ہو؟ اے تہاڈی بھول ہے کہ ہندو دے دل وچ تیری محبت ہوئے گی، قدم نے سوچی نہیں نا، جا پوچھ ہندوستان دے انہاں مسلماناں نو جنہاں نو ہندو اللہ دی قسم انہاں دا جینا انہاں نے حرام کیتا ہے، اور انہاں دا قصور صرف کی ہے وہ کلمہ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اے انہاں دا قصور ہے۔ تو پھر تاں ہی بچ سکنا، تم ہی ہندو ہو جا، تم تاں ہی بچ سکنا، تم ہی یہودی بن جا، کیونکہ یہ گل تو میرے رب نے قرآن چاہیے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میں قربان جاواں، اللہ دی قسم قرآن پڑھو، قرآن ہر گل دی رہنمائی کرتا ہے، اور تو پڑھیا نہیں تے مینوں تیرے تے افسوس ہے۔ اب ایک قرآن کی آمد ہے، جے تینوں یہ خیال ہے نا کہ
کہ ساری فوج نے جناب نواں پنگا شروع کر چھڑیا ہے، امن ہونا چاہیے سی، اوے بھول جا امن نو، رب دا قرآن دس رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا سونیا اپنے ساتھیاں نو اعلان کر کے دس دیو یہودی تے نصارا، یہودی تے عیسائی اے تواڈے نال کدی بھی راضی نہیں ہو سکدے، اللہ کدوں راضی ہون گے؟ فرمایا حتی تتبع ملتهم، اے ادو راضی ہون گے جدوں تسی اسلام چھڑ کے یا یہودی ہو جاؤ گے یا عیسائی ہو جاؤ گے۔ رب قرآن وچ کہہ رہا یہودیاں تے عیسائیاں نے تواڈے نال خوش کدوں ہونا ہے جدوں تسی کی ہو جاؤ گے؟ بولو اوے ہندوؤں نے تواڈے نال راضی ادو ہونا ہے جدوں تسی کی ہو جاؤ گے؟ ہندو ہو جاؤ گے۔ کافر تیرے نال ادو خوش ہوئے گا جدوں تو کافر بن جائے گا۔ اگر تو کلمہ گو مسلمان رہنا اپنے عقیدے تے مضبوط رہنا اپنے ایمان تے مضبوط رہنا، اللہ دی قسم ہے کدی بھی تیرے نال خوش ہو سکدے، اور تو انہاں دے سامنے رکوع کرن دی بجائے لمیاں بھی پہ جا، اے تیرے نال خوش ہو سکدے۔ اے کنے آکھیا ہے؟ بولو کنے آکھیا ہے؟ ہمیں تانوں کی پڑھ کے سنایا ہے؟ تانوں قرآن دے یقین ہے، ایمان ہے جے؟ تے پھر دس نہ مینوں تیرے نال ہندو راضی ہو سکدا، تیرے نال عیسائی راضی ہو سکدا، تیرے نال یہودی راضی ہو نہیں ہو سکتا۔ اے ادو ہی راضی ہوئے گا جدو تو اسلام چھڑ کے کفر اختیار کرے گا، تے بننا جے کافر۔ بولو اور اللہ مینوں تانوں ایمان تے ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی انشاءاللہ کفر نو مٹانا، کہو انشاءاللہ، اساں اسلام تے قائم رہنا، کہو انشاءاللہ، اساں اپنی فوج دی مدد کرنی ہے، کہو انشاءاللہ، اساں اپنی فوج نو سپورٹ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور میں اپنے جنرل حضرت حافظ منیر صاحب نو پیغام دینا چاہنا جی انہوں نے پہنچ جائے، حافظ صاحب توانو رب نے قرآن سینے چوالے رکھے ہیں، توانو ساریاں آیتاں ہوندیاں نے، آیتاں پڑھی جاؤ، اگے پڑھی جاؤ، سارے مسلمان تواڈے نال نے، قرآن پڑھی جاؤ تے اگے پڑھی جاؤ۔ امریکہ تو فون آ رہے ہیں، جواب نہ دیتا جائے، اسرائیل دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنے بندے لے کے گئے سن بدر وچ؟ 313۔ انہاں دے کول ہتھیار بھی پورے نہیں سن، تے مدے مقابل کافر کنے سن؟ 1000۔ کنے؟ جنہاں دے کول تھبا ہتھیاراں دا، ایک دو نہیں، تھبا ہتھیاراں دا، سواریاں، اونٹ کھان پین واسطے، شراباں، عورتاں، پورا ساز و سامان لے کے آئے۔ میرے رب نے آکھیا سونیا تو میرا نام لیندا جا تے اگے وقتا جا، ویکھ میں وکھانا کیاں۔ میرے پیغمبر اگے بڑھے، 70 کافر مارے گا، 70 قید کر لے، تے مسلمان کنے؟ 300۔ کسے کو تلوار ہے تے تیر کوئی نہیں، کسے کو تیر ہے تے چلان واسطے کمان کوئی نہیں، کسے کو کمان ہے چھڈن واسطے تیر کوئی نہیں، کسے کو پان واسطے پیری جُتی کوئی نہیں۔ فتح کنے دیتی؟ پتہ لگا فتح کون دیندا ہے؟ مدد کدے والوں ہوندی ہے؟ میرے رب نے آکھیا سونیا میرے پیغمبر رب کے ڈگے نے نا، دعا کر رہے ہیں، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دے ہاتھ پڑھ کے آندے نے سونیا بس کرو، مینوں یقین ہے جنی تساں دعا کر چھڑی ہے رب دی مدد آ گئی ہے۔ میرے رب نے آکھیا سونیا 1000 فرشتہ بھیجنا، پھر رب نے آکھیا نہیں سونیا 3000 فرشتہ بھیجنا، فرمایا سونیا 3 بھی نہیں 5000 فرشتہ میں بھیج دیتا ہے۔ جے او دو فرشتے اتر سکتے نے تے اج نہیں اتر سکتے، پر اے دے واسطے شرط کی ہے ایمان۔ بولو سارے بولو، ایمان پیدا کرو، یقین پیدا کرو، رب دی ذات تے رسول اللہ تے ایمان پیدا کر۔ اور میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
فرمایا مسلمانوں سستی نہ کرے آجے، ولا تحزنوا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تے غم نہ کرے آجے، وانتم العالمون، اگر مد مقابل بھاری دشمن بھی ہوئے پریشان نہ ہویا جے، انتم العالمون ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن ہوئے تے میں رب وعدہ کرنا غلبہ تانوں ہی دیاں گا، غلبہ تانوں ہی دیاں گا بشرطے کہ تسی مومن ہو۔ میرے رب نے وعدہ فرمایا غلبہ کنا دے؟ مومنہ دا۔ سارے بولو غلبہ کنا دے؟ بس سانو پیدا کرنا کی ایمان۔ اپنے دل میں ضرورت کس بات ہوئی ہے؟ بولو ہے جے ایمان؟ اللہ میں تو ایمان مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دس رہا سا کی کرنا ہے، رب نے کیڑا کم کرن دا حکم دیتا ہے اس آیت کے اندر؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے آجے، آپس وچ تنازع پیدا نہ کرے آجے، آپس وچ اختلافات نہ کرے آجے۔ اگر اختلاف کران گے تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَتَفْشَلُوا، تسی پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تہاڈا روب تے دبدبا ختم ہو جائے گا۔ آج جننے اس وقت فوج دے خلاف بکواسات کر رہے ہیں نا، یہ سارے ہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ دی فوج دا مورال جناب گر جائے، انہاں ایک کمزور ہو جان، انہاں دی عزت نہ رہے، انہاں دا مقام نہ رہے۔ پر میرے رب دا وعدہ ہے اگر مومنوں تے غلبہ تانوں ہی دیاں گا۔ دعا کرو اس وقت جڑے امت مسلمہ دی کمر وچ پچھو خنجر گاؤں بندی کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہاں غداراں کولو امت مسلمہ نو پاک کر دے وے۔ ربا انہاں غداراں نو ایسے جنگ وچ لے جا، بہانا بنیا ربا سارے جبل ختم فرما دے۔ اللہ باقی ہوئی رکھ جڑے پکے ایمان والے نے، پاوے وہ کسی بھی پارٹی نال ہو رہا، پاوے وہ نون لیگی نے، پی ٹی آئی نے، پیپل پارٹی نے، جڑے مرضی نے، جڑا اس وقت اپنی فوج دے خلاف بکواس انہاں نو اگے بھیج کے تے پیچھے چھریاں مار رہا، ربا ایہو جہاں نو تباہ تے برباد کر دے۔ اللہ ساری فوج دی مدد فرما، اللہ ساڈے سپاہ سالارہ دی مدد فرما، اللہ ساڈے مجاہدین دی مدد فرما۔ رب آندا لا تنازعوا، تنازع نہ کرے آجے، اختلاف نہ کرے آجے، فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، پھسل گئے تے تذہب ریحکم، تمہارا روب تے دبدبا ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ کریے کی؟ فرمایا واسبروا، واسبروا، سارے بولو کی کرے آجے؟ واسبروا، سارے پڑھو کی کرے آجے؟ صبر کرے آجے۔ واسبروا، ہر قسم دے حالات دے کی کرے آجے؟ صبر دا معنی کی ہے؟ حالات کچھ بھی بن جن قرآن تے حدیث نال جڑے رہے آجے، حالات کچھ بھی بن جن ایمان اپنا پچائی رکھے آجے، حالات کچھ بھی بن جن قدمہ دے اندر لگزش نام دے آجے، حالات کچھ بھی بن جن رب دا ذکر کرنا نہ چھڑے آجے، حالات کچھ بھی بن جن کتاب و سنت دے عمل کرنا نہ چھڑے آجے۔ واسبروا، صبر کرو، اللہ جی صبر کران گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تسی صبر کرو میں رب تواڈے نال ہاں۔ رب آندا میں رب تواڈے، آج جڑی میں تا شروع چ پڑھیاں نے، رب نے آکھیا میں آزمان ہے، بھوک دے کے آزمان ہے، خوف دے کے آزمان ہے، مالا دی جانا دی رزق دی پھلا دی کمی دے کے آزمان ہے۔ تو یا اللہ آسان کی کرنا ہے؟ فرمایا وبشر الصابرین، سونیا جڑے صبر کرن انہاں نو میری جنت دی بشارت عطا فرما دے۔ اس وقت خوف ہے کہ نہیں؟ بولو دشمن دا خوف، موت دا خوف، بھوک دا خوف، ہیں جی معیشت کمزور ہو جائے گی، کھاواں گے کتھوں، پیاں گے کتھوں، جاناں دی کمی ہو جائے گی، دھماکے ہون گے، میزائل بچن گے، ایٹم بم چلن گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح دیا باتاں کر کے لوگوں کو کمزور کر دینے۔ میرا رب آندا سونیا جڑے ڈٹ جان انہاں نو میری جنت دی بشارت دے دیو۔
تو یا اللہ انہاں حالات ہے جدوں تیری طرفوں آزمائش آئے کرنا کی ہے؟ پہلے اے کرنا دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ایمان والےو اللہ کو مدد منگو، کدے کولو مدد منگنی ہے؟ بولو کدے کولو؟ تے یا اللہ منگنی کیویں میں؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، ہر قسم دے حالات وچ ڈٹ جانا ہے تے نمازاں پڑھنیاں نے۔ دو چیزاں ذکر رب نے کیتا ہے، صبر دا تے اچھی بولو ہاں، نماز دی واری ہوندی تے چپ ہی کر جاندے ہو۔ رب نے آکھیا رب کولوں مدد منگنی ہے دو چیزاں نال، پہلی چیز ہر قسم دے حالات تے دین اسلام تے ڈٹ کے رہنا ہے۔ صبر دا معنی ہر قسم دے حالات تے دین اسلام تے، ہر قسم دے حالات تے دین اسلام تے۔ اور اے جڑا معنی میں صبر دا کر رہا میں ہی نہیں کر رہا، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کیتا ہے۔ اینا وقت نہیں کہ میں دی تفصیل کر سکاں، میں اس واسطے مختصر معنی دس رہا۔ اے ایمان والیو ہر قسم دے حالات دے رب دے دین دے اوتے ڈٹ کے رہنا، والصلاۃ نمازاں پڑھ دیا رہنا۔ بولو نمازاں، پھر بولو نمازاں۔ یہ دو کام تسی کرو گے نا تیرا باتو کی کرے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں رب صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ کی مطلب؟ میری مدد تواڈے نال ہے، میرے فرشتے تواڈے نال نے، میری رحمت تواڈے نال ہے، میری قوت تواڈے نال ہے، میری طاقت تواڈے نال ہے۔ آج جن وعدے رب نے ساڈے نال کیتے نے، اے سانو خطاب کیتا ہے نا رب نے۔ کنہاں نو خطاب کیتا ہے؟ تانوں یقین ہے کہ تانوں خطاب کیتا ہے؟ پھر آکھو رب نے خطاب کنہاں نو کیتا ہے؟ سانو۔ اسی کون ہاں؟ ایمان والے۔ الحمدللہ اسی کون ہاں؟ ایمان والے۔ کہو الحمدللہ اسی مسلمان ہاں۔ ہوئے اسی سومناتھ دے پجاری، اسی مندراں دے پجاری، اسی قبراں دے پجاری، اسی بتاں دے پجاری، اسی پوجا کرنے تے بولو کی دی؟ اسی اللہ تو علاوہ کسی اگے ڈگ دے؟ رب نے خطاب کنہاں نو کیتا؟ سانو۔ کی آکھیا؟ اور ایمان والیو ڈٹے رہا جے، نمازاں پڑھتے رہا جے، میری حمایت، میری قوت، میری طاقت، میری مدد، میری محبت، میری نصرت، میرے فرشتے سارے تواڈے بولو۔ اے وعدہ یہودیاں نال کیتا ہے، عیسائیاں نال کیتا ہے، ہندوؤں نال کیتا ہے، مشرکاں نال کیتا ہے، کافراں نال کیتا ہے۔ تے رب جی دے نال ہوے فتح کیدی ہوندی ہے؟ بولو او فتح کیدی ہوندی ہے؟ جے نال رب ہوے، بھاویں دوجیاں کول ٹیکنالوجی زیادہ ہوے، دوجیاں کول طیارے چوکے ہون، دوجیاں کول بمب زیادہ ہون، دوجیاں کول جناب پاور زیادہ ہوئے، پر رب آندا میں تواڈے نال ہاں۔ بولو میں۔ اوے کامیابی کینوں ملے گی؟ جے نال رب نہ چاہے تے کوئی بم چل سکدا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی میزائل چل سکدا ہے، رب نہ چاہے تے کوئی ڈرون چل سکدا ہے، رب نہ چاہے تے کافر اپنے قدماں تے کھلو سکدے نے، اور تسی تے کھلوو رب انہاں نوں اونج ہی بجا دے گا۔ اساں کھلونا انشاءاللہ، اسی اللہ دی رحمت نال دشمن دے خلاف بولو کھلونا۔ اور اے جڑا جنگ شروع ہوئی ہے نا، مینوں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے سیانے سمجھدار سیاستدان جدو اس قسم دیاں باتاں کرتے ہیں، ہے فلانے دی جنگ، فلانے دی جنگ، فلانے دی جنگ۔ اور پاگلو کدی قرآن بھی پڑھ لیا، اور بے وقوفوں کدی حدیث دا مطالعہ بھی کریا کرا۔ سنو حدیث، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اسی کیوں ڈریے؟ اوے ہندوستان نال جنگ ہوے تے اسی ڈریے؟ اسی کیوں ڈریے؟ سانو تے ساڈا نبی مبارکہ دے گیا، بشارتاں دے گیا، اور سانو اپنے نبی دی بات اوپر اینا کوئی یقین ہے کہ اپنی ذات تے اینا یقین نہیں۔ سانو اپنی ذات تے اینا یقین ہے جنہ مصطفیٰ دی بات اوپر یقین ہے۔ کی فرمایا میرے پیغمبر نے؟ آپ علیہ السلام فرماندے نے اصابتانی من امتی، اور یہ روایت جڑی میں سنان لگا مسند احمد اور سنن نسائی دے اندر صحیح سند دے نال،
اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الحمد و اصابت تکون معی ابن مریم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو جماعتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو میں اعلان کرنا میری امت وچوں دو جماعتاں ایسیاں نے احرزهم اللہ من النار، اللہ نے انہاں نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا، رب نے انہاں نو جہنم تو، اور رب نے انہاں نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا۔ کیڑیاں دو جماعتاں؟ فرمایا اصابت تغزو الہند، ایک او جماعت جیڑی ہندوستان میں جا کے جہاد کرے گی۔ تسی آکھو گے جی اے ہندوستان ادو ہے سی، ہے سی، کئی لوگوں بچا علم نہیں نا، جاہل لوگ نے کئی قسم کی بات، او جی کولو بنا لیاں نے گلاں، ادو والا ہندوستان کتنے سی؟ ہے سی۔ مستدرک حاکم، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں روایت نقل کی تھی ہے، جدوں مکے دے اندر میرے نبی نے معجزہ بخایا۔ کیڑا معجزہ؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چن نو دو ٹوٹے کر کے بخایا۔ اس معجزے نو مندے ہو؟ مندے ہو؟ میرے نبیوں تو مکے شن چن دو ٹکڑے ہویا تے تسی یہ سمجھدے ہو رہے صرف مکے جی ہویا؟ نا نا، پوری دنیا تے ویکھیا گیا۔ اس وقت ہندوستان دے اندر ایک بادشاہ سی، اس بادشاہ نے جدو چن نو دو ٹکڑے ہوندیاں ویکھیا، انہیں اپنی جگہ تے اپنے بیٹے نو بٹھایا تے آپ سفر کر کے اوتھے میرے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچیا تے جا کے میرے نبی دی ہاتھ تے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے واپس آیا۔ اور اس وقت امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی تھی ہے، اس بادشاہ نے یا او دے تو علاوہ کوئی اور بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے میرے نبی نو پیک کر کے ڈبی چ بند کر کے ادرک بقاعدہ تحفے دے طور تے بھیجیا۔ کی بھیجیا؟ او بولو، او ادرک کھان والی قوم، تانوں ایتھے ادرک لگدا ہوئے تے عام جی شے وے، ادوں جدو عرب وچ کوئی شے اگدی، بولو سوائے کھجوراں تو عرب وچ مکے مدینے چ کوئی شے اگدی نہیں سی۔ ادرک انہوں نے باقاعدہ ڈبی چ پیک کر کے تحفے دے طور تے میرے پیغمبر نو بھیجیا۔ ذرا راوی حضرت غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے وہ ٹکڑے کر کے سارے صحابہ جڑے کول بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھوایا، آپ بھی کھادا تے مینوں بھی دیتا۔ یہ اس وقت بھی ہندوستان موجود سی، برے صغیر اوضاع بھی موجود سی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، فرمایا کہ او جماعت جڑی ہندوستان دے مشرکاں نال جہاد کرے گی رب نے انہوں جہنم تو آزاد کر چھڑے، اور دوسری جماعت جڑی عیسیٰ علیہ السلام نال مل کے دجال دے خلاف جہاد کرے گی۔ اور دعا کرو اللہ جے اس ویلے بھی اسی زندہ ہوئیے تے سانو عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا چھڑے، رب دجال دا ساتھی نہ بنائے۔ اور دجال نے بڑے ہتھیار نال لے کے ہونے، پتہ کیویں دے ہتھیار؟ انہیں مردیاں نو زندہ کر کے بکھانا ہے۔ تے ساڈے تے ایتھے بڑے لوگ نے جڑے چھوٹیاں موٹیاں کرامتاں ویکھ کے تے پیراں نو جناب سجدے پہ کردے نے، تے جدوں دجال نے مردہ زندہ کر کے بکھا چھڑیا انہاں تے رب من لینا۔ اس واسطے دعا کر اللہ جے اس وقت اسی زندہ ہوئیے سانو عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا دے، اللہ دجال دے خلاف مقابلہ کرن دی قوت عطا فرما دے۔ اور اللہ ہون بھی جے غزوہ ہند دا آغاز ہو چکیا تے ربا سانو مسلمان بنا کے انہاں ہندواں مشرکاں نال مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ روایت جڑی میرے نبی نے فرمائی ہے نا، اس روایت نو حضرت ابو ہریرہ، یہ روایت حضرت صوبان کولوں میں میرے نبی دے غلام، اور حضرت ابو ہریرہ جڑے میرے نبی دے صحابی نے، وہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند،
فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ساڈے نال غزوہ ہند دا وعدہ فرمایا سی. سانو میرے نبی نے دسیا کہ غزوہ ہند ہوئے گا, جیڑا او دے شرکت کرے گا او جہنم تو آزاد کر دیتا جائے گا, جیڑا شہید ہوئے گا رب دیاں جنتاں دا مہمان بنے گا, جیڑا واپس آئے گا غازی بن کے جہنم تو آزاد ہو کے آئے گا. اے اللہ دے نبی نے ساڈے نال وعدہ فرمایا سی. تے اے روایت بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ پتہ کی آندے نے, آج جیڑا کام ابو ہریرہ دسدے نے پے اساں بھی کرنا ہے. فرماندے نے فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا, اے سنن نسائی دی روایت ہے, فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ. فرماندے نے جے میری زندگی چ غزوہ ہند لگ گیا, جے میری زندگی دے اندر غزوہ ہند شروع ہو گیا, جے میری زندگی دے اندر ہندوستان نال لڑائی شروع ہو گئی, فرماندے نے اب میں پھر اپنا مال بھی اوتے خرچ کراں گا تے اپنی جان لے کے بھی جاواں گا. اپنا مال بھی خرچ کراں گا تے اپنی جان لے کے بھی او دے اندر شرکت. انفقو فیہا نفسی و مالی, میں مال بھی لا دیاں گا تے بولو جان بھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. تے فرماندے نے فَإِنْ أُقْتَلْ, اگر میں اس غزوے کے شہید قتل کر دیتا گیا, كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ, تے میں سارے شہیداں جو افضل ہوواں گا. میں سارے شہیداں چوں, کیونکہ میں اس جنگ شہید ہوواں گا جدی بشارت محمد رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں غزوہ ہند میں شہید ہو گیا, كنت من افضل الشہداء, میں افضل ترین شہید ہوواں گا. وَإِنْ أَرْجِعْ, تے جے میں غازی بن کے واپس لوٹیا, فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ, تے میں ابو ہریرہ جہنم تو آزاد ہوواں گا. اے ابو ہریرہ نے گل والا کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی کہ جیڑا او دے چوں بچ کے آئے گا او جہنم تو آزاد ہو کے آئے گا, جیڑا شہید ہوئے گا افضل ترین شہید ہوئے گا. کہ ہون سانو ڈرنا چاہیے ہاں, اور جب مر گئے تے تاوی انشاءاللہ افضل شہید. بولو افضل شہید. تے جب بچ گئے تے انشاءاللہ جہنم تو. اس واسطے تیاری کرو. اگر کوئی موقع کدھر ملتا ہے تے کوئی ہتھیار چلان دی جاچ سیکھو. اپنے آپ نو غزوہ ہند واسطے تیار کرو. ڈرنا نہیں, چچکنا نہیں, کراچ وڑ کے پہنا نہیں, بزدلی نہیں دکھانی, بلکہ اپنی اسلامی فوج دے قدم نال قدم ملا کے انشاءاللہ لڑنا. اس ہندو بتاں دے پجاری نو انشاءاللہ ملا کے چھڑنا. ڈرنا, پریشان ہونا نہیں ہونا. تبصرے ہو رہے ہیں اے جناب, اے تے ڈرون سٹنے شروع کر دیتے نے, انہیں بھارت نے ڈرون کلنے شروع کر دیتے نے, وہ تے کلی جائے گا, بڑا نقصان ہوئے گا, یہ ہوئے گا, وہ کادا نقصان ہی. مر گیا تے رب دیاں جنتاں چ, جے بچ گیا تے جہنم تو آزاد. پر ہمت دے کر, اپنے اندر ایمان دے پیدا کر, قوت پیدا کر, تیاری کر, اپنے آپ نو غزوہ ہند واسطے تیار کر. جے آج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں, یہ کم ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ فرما گئے نے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعودیہ روکنا چاہے, ترکی روکنا چاہے, امریکہ روکنا چاہے, اسرائیل روکنا چاہے, ساری دنیا روکنا چاہے, میرے نبی فرما گئے نے اے بولو بولو روک سکتے, اے کام ہونا ہی ہونا ہے. بولو اساں کی کرنا ہے؟ اساں کی کرنا ہے؟ تیاری. اساں کی کرنی ہے؟ ڈرنا, بزدلی. اپنی فوج نو مضبوط کرو, اپنی فوج دے قدم نال قدم ملا کے کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ غلبہ مومن آ جائے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ فرماندے نے مومن تسی بن جاؤ, غالب میں تانوں کر دیاں گا.
اللہ مینوں تانوں انہاں حالات کتاب و سنت دے تعلیمات دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک غالباً کسی بی بی نے رکا بھیجیا کہ میرے بیٹے ابراہیم واسطے ہدایت دی دعا کرو اللہ دے پتر نو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ جنیاں بھی ماما دے بچے گمراہی دے راہ تے چل دے نے پہ اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ انہاں نو اپنے والدین دا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اور ایک اعلان ہے کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء خرادیاں والی مسجد مین بازار دے اندر عشاء دی نماز تو بعد حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فیصل آباد تو تشریف لے گے، درس دیں گے۔ میں درخواست کراں گا جڑے احباب پہنچ سکتے ہو سارے پہنچے آجے، پہنچو گے انشاءاللہ ہولی جی آکی۔ میں کوئی توانوں بارڈر تے نہیں لے کے چلا، خرادیاں بھی مسیطے آن دی دعوت دے رہا، آؤ گے انشاءاللہ؟ وجہ بارڈر تے بھی جانا پیا تے انشاءاللہ جاواں گے انشاءاللہ۔ اسی مسلمان اللہ دی رحمت مومن آج ایک خرادیاں دی مسجد جننے افراد زیادہ تو زیادہ آ سکو عشاء دی نماز اتنے پڑھنی ہے۔ حضرت حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ درس دیں گے، اساں درس سننا، میں بھی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اتھے ہی ہوواں گا رب دی رحمت نال، تو سبھی سارے تشریف لے آنی، اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے۔ دوسرا اساں اپنی فوج نو یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ اسی تسی بھی چاہتے ہو یقین دہانی کروائی جائے، اپنی فوج نو سپورٹ کیتی جائے، انہاں نو مضبوط کیتا جائے۔ او دے واسطے اساں جمعے تو بعد ایک ریلی دا انتظام کیتا ہے، ایتھوں شروع ہوئے گی تے باہر روڈ تک انشاءاللہ جاواں گے تے اوتھے جا کے کوئی ایک دو چار بیانات ہون کے تے پھر کام ختم ہو جائے گا، جویں اسی اگے بھی کرنے ہیں۔ ہن جی انشاءاللہ مختصر جہا ریلی دا پروگرام ہے۔ میری تواڈے سارے ساتھیاں کے اے درخواست ہے کہ ان حالات وچ سانو سارے کام چھڈ کے یہو جے کماں چ نکلنا چاہیے۔ نکلو گے انشاءاللہ؟ جمعے تو بعد ٹائم دیو گے تھوڑا جہا، ایتھوں انشاءاللہ اسی ریلی دی صورت اکٹھیاں ہو کے نکلنا اور انشاءاللہ اساں یقین دہانی اپنی فوج نو کروانی ہے کہ اسی تواڈے نال، اسی انشاءاللہ تواڈے، اور اللہ بولو ساڈے۔ یہ سارے ساتھیاں کے درخواست ہے کوئی ساتھی انہوں مس نہ کرے، انہوں صرف سیاسی معاملہ نہ سمجھیا جائے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ بالخصوص میرے ورگا جڑا بندہ ہے آج تک نہ کسی سیاست نال اساں سپورٹ کیتی ہے، نہ سانو کسی سیاست دان نال کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ سانو کسی کو امید ہے۔ اسی تے اللہ دی رحمت نال قرآن بیان کرنے ہیں تے رسول اللہ دا فرمان بیان کرنے ہیں، اور جنی دیر تک میری زندگی ہے اس ممبر تو کتاب و سنت ہی بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ سانو کسی نال کوئی معاملہ نہیں، نہ نون لیگ، نہ پیپل پارٹی، نہ پی ٹی آئی، سارے جو کرتے رہے اپنی تھان تے کرتے رہے۔ اسی صحیح نو صحیح کہندے رہاں گے تے غلط نو بولو غلط، اور غلط کرنے والا ساڈا اپنا ہوے تاں بھی بولو اسی اونوں غلط کہاں گے انشاءاللہ، کہندے رہاں گے۔ اس واسطے کوئی سیاسی معاملہ نہیں، نہ سانو کو اساں کوئی ووٹ لڑنے نے لینے نے جڑا تانوں اسی ریلی کڈا کے تے کل نو ووٹاں تے کھلو جاں گے، یہ بھی چکر کوئی نہیں۔ اے اساں اپنی فوج دی حمایت کرنی ہے، اپنی فوج نو یقین دہانی کروان واسطے تے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، اس تو علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں۔ میں درخواست کراں گا سارے احباب یہ دے اندر شرکت فرمایا جائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ نماز تو فوری بات، اور انشاءاللہ نماز وچ اساں قنوت نازلہ بھی کرنی ہے، کافراں دے خلاف قنوت نازلہ یہ سنت ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی. یا اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جڑے اہل ایمان فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ فوت شدگان نو کروٹ کروٹ اپنی جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. ساڈے جماعت دے مرکزی جمعیت الحدیث دے امیر حضرت علامہ ساجد میر رحمت اللہ علیہ جڑے اس ہفتے فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی قبر منور فرما. اللہ انہاں نو اپنی بہشتاں دا مہمان بنا. یا اللہ انہاں تو علاوہ جڑے علماء جڑے اللہ ساڈے اپنے ساڈے والدین وچوں جڑے فوت ہو گئے، اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دے درجے بلند فرما، سب نو اپنی جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. انہاں دیاں حسنات قبول فرما اور اللہ خطاواں تو اور انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.